سامعین کرام، آج 6 محرم ہے، 10 محرم اگلے جمعہ سے پہلے آ رہی ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو فضیلت و برتری بخشی تھی، جن میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ایک محرم کا مہینہ اور 2 مہینے سال کے آخری مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے، اور ایک مہینہ رجب کا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، ان مہینوں کو فضیلت و برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے۔ یہ بات قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت فرمائی، تو معلوم ہوا محرم کی فضیلت و برتری، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور رجب کی فضیلت و برتری تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 2 طبقات میں تقسیم ہیں، 2 مقامات اور خصوصیتیں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دوسرے تمام حضرات صحابہ کرام جو کسی بھی برادری سے، کسی بھی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شان اور عظمت بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خوب پاک صاف کر دے۔ جو اہل بیت کا خصوصی اعزاز ہے، اکرام ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ کو خصوصیت عطا فرمائی، اور گھر والوں میں اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہیں۔ قرآن کریم کے انداز سے، قرآن کریم کی تصریح سے آپ کے اہل بیت آپ کی ازواج بھی ہیں اور آپ کی اولاد بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نصارہ کے ساتھ مبالغہ کا چیلنج فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلتا ہوں، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر کے نکلے۔ تو حدیث شریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت اطہار میں شامل ہونا ثابت ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی آپ کی اہل بیت ہے، آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کو چومتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا، میرے جسم کا ٹکڑا، جو کوئی فاطمہ کو ناراض کرے گا تو وہ مجھے ناراض کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کی بنیادیں ابو بکر ہے اور اس کی دیواریں عمر ہے اور اس کی چھت عثمان ہے اور اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو ہے 100% سچی ثابت ہو۔ چنانچہ ایک وقت آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امت کی باغ ڈور 6 مہینے سنبھالی اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے امت مسلمہ جو 2 جماعتوں میں بٹی ہوئی تھی ان 2 جماعتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے صلح کروائی ہے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے اندر اعلان کروایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر بتلا دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر اجرت اور مزدوری کا سوال نہیں کرتا، مگر میں قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مودت محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ، اور جو کوئی نیکی کمائے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو زیادہ دیں گے بھلائی کے اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یہ کم از کم ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ نیکیاں کرتے ہوئے کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ شکور ہے، وہ بہت بڑا شکر کرنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں کی بڑی قدردانی فرماتا ہے۔ اس سے بڑی قدردانی کیا ہوگا کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ نیکی لکھوا دیتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں لکھواتا ہے، اور بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھواتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ 10 نہیں لکھے جاتے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اہل بیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصی نوازش ہے۔ جس طرح
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو اس طریقہ پر ہوگا جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، تو وہ نجات پانے والا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں تمہارے اندر کتاب اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اپنی اولاد چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کشتی نوح ارشاد فرمایا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہونے والے تھے وہ نجات پا گئے، اسی طرح اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر انسان جو ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، جس کے دل میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بغض ہو، تو وہ مومن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو ایک خاص شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے اندر شہید کیے گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا ہے، ان کو زہر دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ امت مسلمہ کے لیے جو ہے بڑے غم اور دکھ کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی تھی، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے کہ ایک میرے ساتھ صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ان کی شہادت کی بھی پیشین گوئی آپ نے پہلے فرما دی تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی حکومت کو ٹھکرا دیا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے کوفہ والوں کے اصرار پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ تھا۔ کوفہ والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ وہ حالات معلوم کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے ابتدائی حالات جو ہے وہ بتلائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا قافلہ 7 خواتین بھی تھیں اور بہت سارے حضرات تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، وہ تقریباً 80 کے قریب تھے۔ تو راستے میں ابھی جا ہی رہے تھے تو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں، اب واپس نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ بضد ہوئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا جانے کا ارادہ فرمایا اور وہاں پہنچ گئے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، تو میدان کربلا میں جا کر کے پڑاؤ ڈالا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد بڑا شاطر تیز آدمی تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے ایک فوجی دستہ روانہ کیا، جس نے حضرت سے مذاکرات کی۔ تو وہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزات رکھی، مجھے واپس مدینہ جانا دیا جائے، یا مجھے سرحدات پر جانا دیا جائے، اور اگر مجھے کہیں لے کر جانا ہے تو پھر یزید کے پاس لے جائے، میں اس سے براہ راست واسطہ ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ جب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویزات کو ٹھکرایا جو کہ صحیح تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنڈے نہیں تھے، 63 برس عمر تھی، وہ ڈھیر عمر میں تھا، 63 برس عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تجویزات تینوں کی تینوں صحیح تھی۔ جس طرح حضرت علی اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق ہے، یزید جو ہے وہ غلطی پر تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست تھی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تو چل گیا تھا کہ وہاں لے جا کے بھی شہید کرنا ہے، تو یہاں میدان میں ڈٹ کر کیوں نہ مقابلہ کیا جائے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اختیار فرمایا، اور یہ شہادت انہوں نے 10 محرم الحرام کو پائی، اور یہ شہادت کا مرتبہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، بین النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرا نمبر ہے، انبیاء کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء۔ اور یاد رکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو صدیقیت کا مقام قرآن کریم نے ایک ترتیب پر بیان فرمائی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ترتیب جو ہے نمبر وار ہے، اور یہ جزوی فضیلت ہے، اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل 30 پارے آیت، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتقا کا لفظ بولا ہے، قرآن میں اصول اور ضابطہ بیان فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں زیادہ معزز اور محترم وہ شخص ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر بجز تقویٰ کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے، امت محمدیہ میں بعد الانبیاء سب سے بڑے تقوی والا شخص وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر لگا دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینے والا جو امتحان لیتا ہے نتیجہ بولنے کا بھی اسی کو حق ہے، پہلی دوسری پوزیشن بھی دینے کا اسی کو حق ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا پنجاب کالج والے امتحان لیں اور نمبر لگانے کے لیے ہم پہنچے، تم کون ہوتے ہو نمبر لگانے والے، تم کون ہوتے ہو پوزیشن دینے والے؟ جو امتحان لیتا ہے پوزیشن بھی وہی دیتا ہے، وہی نمبر لگاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں ڈٹ گئے، ظلم کے آگے جھکے نہیں۔ اب مسلمان مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ظلم کے آگے جھک رہے ہیں، وہ تعداد میں تھوڑے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت اکٹھی کی جائے تو تھوڑی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ظلم کے آگے جھک رہے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں جھک رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے بدماشوں کے آگے ڈھیر ہو رہی ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں اسوہ حسنہ دے کر کے جا رہے ہیں، آل بیت کا جو طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا طریقہ ہے کہ ظالموں کافروں کے آگے جھکا نہ جائے بلکہ ان کے سامنے ڈٹا جائے، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا کیا جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا وقت ہو رہا تھا، کافی ساتھی شہید ہو چکے تھے، اکثر و بیشتر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں کیا ہے وہ شہید کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عمومی آدمی تو نہیں، نواسہ رسول تھے۔
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہ دنیا کے اندر مصائب و علام انسان کے مرتبہ اور مقام کے مطابق آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سخت قسم کے مصائب جو ہے وہ انبیاء پر آتے ہیں، پھر ان پر جو انبیاء کے زیادہ مشابہ ہوں، پھر ان پر جو اس کے بعد ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ پھر آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کی شان کتنی عظیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا کسی اور پیغمبر کو نہیں ستایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے، تو اہل بیت کی بھی شان بلند ہے۔ تو دنیا میں یہ شہادت کا عظیم مرتبہ، جس طرح ان پر سختیاں آئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہادت کا مرتبہ بھی عظیم ان کو عطا فرمایا ہے، ان کی شان بھی تو بلند فرمائی ہے۔ یہ دنیا کے دکھ اور تکلیف تو عارضی ہے، اصل تو جنت کی راحت اور آرام دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ حقیقی محبت و الفت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔